آج بھی خدا کی ذات ٹیم سرعام سے کچھ ایسا ہی کام لینے جا رہی ہے۔ ایک باپ نے ٹیم سرعام سے مدد کی اپیل کی۔ ایک ذریعے سے ٹیم سرعام سے رابطہ کر کے انہوں نے بتایا کہ ان کے داماد نے ان کی بیٹی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کام پر جانے سے پہلے گھر کے باہر تالا لگا کر جاتا ہے اور رات گئے واپس آ کر تالا کھولتا ہے۔ اس دوران ان کی بیٹی اس وحشت زدگی کے ماحول میں اکیلی سارا دن گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، مجبور والد نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیٹی کا شوہر اور سسرال والے اس پر بےہمانہ تشدد بھی کرتے ہیں اور وہ چاہ کر بھی اپنی پیاری بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا داماد اور اس کے بھائی انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ امر حیران کن تھا کہ کراچی شہر کے بیچوں بیچ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو تالوں میں قید کر کے رکھے اور اہل محلہ یا اہل علاقہ میں سے کوئی بھی اس مظلوم کی مدد کو نہ پہنچے۔ آخر ایسی بے حسی کیسے ممکن ہے؟ لوگ دوسروں کی زندگی سے اتنے بے خبر اور بے پرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک شوہر اپنی بیوی کو دن بھر قید کر کے رکھتا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ میاں بیوی کی ان بن یا آپس کی لڑائی کو لڑکی کے والدین شاید مبالغے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، پھر بھی ہم نے اپنے طور پر اس معاملے کی تحقیق کرنے اور اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نارتھ کراچی میں واقع وجیہہ اور فرحان کے گھر پہنچے تو اوپر کی منزل پر واقع ان کی رہائش گاہ پر تالا پڑا ہوا تھا۔ رات ہو رہی تھی اور شوہر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا، مطلب اندر موجود بیوی صبح سے لے کر اب تک تالے میں قید تھی۔ خدا معلوم اسے اس دوران کھانے کی کوئی چیز میسر تھی بھی یا نہیں، کسی بیماری یا اچانک طبیعت کی خرابی کی صورت میں وہ کیا کرتی تھی۔ ان تصورات نے ہی ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بہرحال پولیس کی مدد سے ہم نے اس گھر بلکہ قید خانے کا تالا توڑا۔ اندر سہمی اور کانپتی ہوئی وجیہہ خوف کے مارے بے حال ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وجیہہ کا شوہر بھی اوپر آ گیا، جسے قابو کرنے کے لیے ٹیم سرعام کے نمائندے اور پولیس نے گلی میں مکمل انتظام کر رکھا تھا تاکہ وہ میڈیا یا پولیس کی موجودگی کو بھانپ کر گلی سے فرار نہ ہو سکے۔ وجیہہ کا شوہر محبت اور معصومیت کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا، لیکن ایسی نام نہاد محبت جو اپنی بیوی کو قید کرنے اور اسے تالے میں بند کر کے جانے پر مائل کرے، اس محبت کو آگ میں ڈال دینا چاہیے۔ لڑکی کے ماں باپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے سلوک پر دل گرفتہ تھے۔ تمام حالات و واقعات بھی لڑکی کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کے غماز تھے۔ مجھے ذرا پلیز یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ پہلے ہوئی آپ کی بیٹی کی شادی انصاف سے؟ شادی اصل میں یہ ہماری بیوی کا جو ہے بھانجا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو سب سے بڑی بہن ہے یہ ان کی سوتیلی بہن ہے، تو ان کا یہ بھانجا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم 7-8 سال پہلے جو ہے اس کا رشتہ طے کیا تھا، تو کچھ ان کی طرف سے معاملات ہم نے دیکھنے کے بعد اور یہ ایک ارینجڈ میرج تھی؟ ہاں، تو ہم نے جو ہے وہ منع کر دیا کہ ہم شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ لڑکے کی ایکٹیویٹی جو ہے کچھ ہمارے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب منع کر دیا تو اس کا تو ویسے ہی نارملی گھر میں آنا جانا تھا، میں نے کچھ پابندیاں لگائیں اس کے اوپر کہ تم اب گھر نہیں آؤ گے، تو بہرحال کبھی آتا کبھی نہیں آتا۔ تو جیسے اغوا کرنے سے ایک دن پہلے ہمارے گھر میں ایک دن بعد جو ہے ہمارے گھر میں میلاد تھا، تو ہم لوگ سب اسی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ یہ آیا دن میں اور صحیح موڈ تھا اس کا، یہ میرے بچوں کو ساتھ لے کے گیا اپنا، نارملی جاتے تھے، کبھی کبھار یہ آتا تھا، ہفتہ 15 دن میں ایک دفعہ چکر لگاتا تھا۔ تو یہ آیا صبح 12-1 بجے اور بچوں کو ساتھ لے کے گیا، اور پھر میری بیٹی کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تم کو فلانے کپڑے دکھا دوں۔ بچوں کو ایک جگہ اس نے چھوڑا اور وہاں سے نکل کے پارکنگ کی طرف آیا، ہارون شاپنگ جو ہے، وہاں سے ہی اس کے 2 بھائی تھے، عمیر اور عزیر۔ ان لوگوں نے اس کو گن ون دکھائی بیٹی کو اور کہا کہ بیٹھی ہو گاڑی میں، پہلی گاڑی میں بیٹھی چلے گی۔ پھر اس کا کتنا عرصہ پہلے ہوا ہے؟ یہ 4 مہینے ہو گئے، 22 ستمبر۔
اس کے بعد 15-18 دن کے بعد پھر یہ جب چلی گئی تو اس کا وائس نوٹ آیا کہ میں چلے گئی اس کے ساتھ اور ہم لوگ نے نکاح کر لیا, آپ کو نکاح نامے کی کاپی بھیج دیں گے, میں یہاں بہت خوش ہوں. اس کے ٹیکس وغیرہ بھی آئے کہ میں خوش ہوں, آپ لوگ پریشان مت کریں. خیر تو میں ان کے گھر گیا, ان کے والدین سے میں نے مطلب پیر پکڑ لی کہ بھائی لڑکی کو گھر بھیج دو تاکہ میں صحیح طریقے سے ان کا نکاح کر کے بھیج دوں. عزت کے معاملے سے تو بہرحال اس کے اگینسٹ میں انہوں نے یہ کیا کہ 15-18 دن کے بعد ہی ہمارے سامنے آئے دونوں, اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے لڑکی 2 دن کے لیے ہم آپ کے گھر بھیج رہے ہیں, مگر اس کے اگینسٹ میں آپ اپنا ایک بیٹا ہمیں بھیجیں گے تو ہم لڑکی روانہ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو 8 تاریخ کو یہ انہوں نے بچے کو ہمارے لے کے گئے, 11 تاریخ کو 9 تاریخ کو انہوں نے بچے کو لے کے گئے, اور 11 تاریخ کو ہم نے اس کو رخصت کیا. اس رات کو پھر ہم بیٹے کو شادی میں پھر واپسی میں ہم لوگ لے کر آئے. بس وہ آخری ملاقات تھی ہماری. اس کے بعد سے ہم نے بیٹی سے ملاقات نہیں ہو سکی. تب تک بیٹی لگ رہا تھا کہ خوش ہیں, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ آڈیو نوٹ بھی ہاں بھی کہ اپنی مرضی سے, ہاں مطلب جب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد پھر میں پیچھے لگ گیا کافی. میں نے پھر آپ کی ٹیم ممبر سے رابطہ کر کے ان کو بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. انہوں نے اپنی ایفرٹس کری, مگر بتایا کہ نمبر جو ہے یہاں ایکٹیو نہیں, کسی اور جگہ پہ ایکٹیو ہے, اور بندہ وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہو. اچھا پھر اس کے بعد کیا اس کے بعد بہرحال پھر میں اپنے طور پہ لگا, اور میں نے گھر پر ڈھونڈنے کے بعد جو ہے بیٹی سے رابطہ کیا. پھر اس نے سارا سچ بتایا مجھے کہ پاپا سے اس طرح سے اس کو باندھ کے رکھا ہوا وہاں پہ, اس کو مارتے, اور ان کی فیملی ممبرز نہیں ہے باقی, صرف دونوں اکیلے رہتے ہیں؟ کوئی نہیں اقرار بھائی, کوئی بھی نہیں. اس نے چھپ کے گھر لیا ہوا, وہ گھر بھی ہم لوگوں کو نہیں پتا. ان کی فیملی والوں نے ہم سے ملنے سے منع کر دیا, ان کے بھائیوں نے ملنے سے منع کر دیا. اور کب سے بیٹی اسی طرح سے 4 مہینے سے ہو گئے. 11 اکتوبر کو شادی کی ہے, اور باندھ کے رکھا ہوا, باندھ کے 2 مہینے سے بتا رہی ہے کہ باندھ کے رکھا ہوا تھا. ابھی ریسنٹلی اس کو 15-20 دن چھوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اس ایکٹیویٹی کے اندر پھر جب میں اس کے پیچھے پیچھے پہنچا, اس کا گھر ڈھونڈا. پھر جب میں گھر والوں سے جا کے میں نے کہ جو نیچے فیملی جو رہتی ہے, میں نے ریکویسٹ کری کہ میری بیٹی اوپر رہتی ہے, تو انہوں نے بتایا کہاں تھے آپ لوگ اتنے عرصے سے, بیٹی کو مادر ساتھ دیتا رہتا ہے, یہ گالیاں مار پیٹ سب کرتا ہے اس کے ساتھ, آپ لوگ کہاں تھے. تو میں نے کہا کچھ کر کے میرا رابطہ کروایا اس سے. میں پھر دوبارہ آیا, بیٹی سے ملا, تو اس نے بتایا کہ پاپا یہاں پہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے نکالنا, اور جتنی چیزیں جو آپ لوگوں کو جس نے میسج پہ بھیجی ہے, جتنی بھی چیزیں سب جھوٹ ہے. ہمت والے ہیں انشاءاللہ, اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ. بلا دیں ذرا پولیس کو. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان. آ جائیں ذرا باہر. اچھا آپ کی بیگم کہاں ہے؟ اوپر. ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر. آپس میں آپ دونوں کے تعلقات معمول کے مطابق ہیں؟ بالکل. گھر پہ تالا والا تو نہیں لگا کے جاتے آپ؟ نہیں, لاک کر کے جاتے ہیں کیونکہ سیکورٹی کے لیے یہاں پہ رینٹ پہ رہتے ہیں نا ہم لوگ. باہر سے بند کر کے جاتے ہیں؟ جی ہاں, باقی ان کو فون دیا ہوا کوئی باہر بند کر کے جاتے ہیں, تالا لگا کے جاتے ہیں؟ جی ہاں. سیکیورٹی کے لیے؟ جی ہاں. سیکیورٹی تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے کال کرتی ہیں وہ. میرے بھائی یہ تو سیکیورٹی کے خلاف ہے, خدا نہ خواستہ کال کرنے کے قابل نہ رہیں, کوئی ایسی بیماری کوئی ایسا پرابلم ہو جائے. میں پہنچ جاتا ہوں. سیکیورٹی تو یہ ہے کہ کھلا چھوڑ کے جائیں آپ. آگ لگ جائے تو کیا ہوگا, کیسے آپ پہنچو گے, جب تک کہ کہاں پہنچے گی آگ, پتہ ہے؟ نہیں ویسے میرا گھر بھی یہاں پہ ایک اور ہے, بھائی وغیرہ رہتے ہیں. ایسی کون سی مطلب کوئی بے اعتباری آپ کو ہے کیا؟ ویسے تو کچھ بھی نہیں. میں نے تو زندگی میں کسی نارمل انسان کو اپنی بیوی کو گھر کے اندر بند کر کے تالا لگا کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا سیکیورٹی کے نام پہ. آپ کو بھیجا کس نے؟ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اس کا جواب دیں. جی جی. اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو بھی پتہ ہے کیونکہ میں نے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے, بالکل. اور اگر اس کو کچھ مسئلہ ہوا پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں, اگر اس کو اس سے مسئلہ میں نے ہوا اس تو کو بتایا کہ میں لاک کر کے جاتا ہوں, اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کہ ایک پرابلم عورت نہیں کو ہے. آپ گھر کے اندر بند کر کے جاتے ہیں روزانہ؟ اسے یہ رہتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں, انہوں نے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی زیادہ ہوتا ہے, مجھے فون کرتے ہیں یہ لوگ بھی. اور میرے بھائی اگر فون کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ ہو کوئی بندہ تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ آپ کے خیال میں تالا لگا کے جانا اپنی بیوی کو؟ ماما کا بھی گھر ہے, سن تو لیں, سن تو لو میرے بھائی, سن تو لو, سمجھدار آدمی لگتے ہو. گھر میں بیوی کو تالا لگا کے بند کر کے جانا آپ کے خیال میں نارمل بات ہے؟ نارمل یہ کیونکہ یہاں پہ بھائی وغیرہ سب رہتے ہیں میرے. پھر آپ نارمل نہیں ہیں, آپ کو چیک اپ کی ضرورت ہے. آگے پولیس ذرا آئیے, ان کو لے کے آئیں ذرا. تو کہہ رہا نارمل بات ہے, میں تو لگا کے جاتا ہوں تالا.